اب زبیر صاحب آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی ترجمانی فرما رہے ہیں, آپ میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی ہیں, آپ بہت قریب ہیں اپنی پارٹی کی عادت کے, لیکن سوال یہ ہے, میں یہاں پر کوئی ڈیوائیڈ کریٹ نہیں کر رہا, بٹ آپ آف دا کیمرہ, آن کیمرہ, نجی محفلوں میں جب شہباز شریف صاحب سے بات کریں یا کسی اور سے جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں, وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی مجھے ایکس وائی زی یا سلیکٹر نے میرے اوپر الزام لگائے, وہ بھی کہیں گے کہ یہ نیب کا اور عمران خان نیازی صاحب کا گٹھ جوڑ ہے یا ایف آئی اے کا نیازی صاحب کا گٹھ جوڑ ہے. یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ ٹائم اینڈ اگین وہی بات دوبارہ دہرا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سلیکٹرز کو ساتھ میں لا کے پورے جو کرپشن کا بیانیہ بنایا وہ دھڑام سے گر گیا یا وہ منہ کے بل گر گیا. دوبارہ آپ وہی بات کر رہے ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ مور بیڈ بلڈ. تو یہ کرنا چاہیے آپ کو زبیر صاحب, یا میرے خیال میں کچھ سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ کوئی اتنا اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے؟ نتائج تو اپنی جگہ ہیں, لیکن منیب میرا خیال ہے ایک ضرور ہمیں ایک پڑھے لکھے ہونے کی حیثیت سے, خاص طور پر جب شہریار افریدی صاحب بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, تو ڈیبیٹ کرنے سے یہ کیوں مطلب گھبرانا. پاکستان یہ وہ ملک ہے, وائٹ صاحب تو یورپ اور امریکہ کی ایگزامپل دے رہے تھے, لیٹس ناٹ فارگیٹ آور ہسٹری اینڈ دا پریزنٹ. مطلب جس ملک میں 4 ملٹری انٹرونشنز ہوں, جس کا دورانیہ تقریباً 35 سال ہو, ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ بھی وہ بیہائنڈ دا سین پل کرتے رہے ہیں سٹرنگز کو, اور یہ حقیقت ہے اور سب مانتے ہیں, سب کھل کے اظہار کرتے ہیں. لیکن بات کرنے سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ میرا اوپینین غلط بھی ہو سکتا ہے. اور اگر میں نے ڈیبیٹ کر لی, میں نے تو اس وقت بھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا جب عمران خان 2002 یا 2003 میں بیٹھ کے انڈیا میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے, آئی ایس آئی کا نام لے کے الزام لگا رہے تھے کہ وہ الیکشن کو لوٹتے ہیں اور اس میں دھاندلی کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے, مطلب انہوں نے اتنی دفعہ کہا ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی ان کو غیر محب وطن نہیں کہا. ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, انہوں نے اظہار کیا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو انڈیا میں بیٹھ کے اظہار کرنا چاہیے تھا, بٹ اسٹل اٹس اے میٹر آف اوپینین. ابھی یہ ایک ملک ہے جہاں اتنے 4 ملٹری انٹرونشنز ہو چکے ہیں, اور آپ اپنے لب سی کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نہیں بولیں گے کچھ, ایز اف کہ ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور جہاں تک یہ کرپشن کا بیانیہ, بالکل بھی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. پچھلے ایک ہفتے میں 3 ڈیٹیلڈ ججمنٹس آئی ہیں منیب, ایک شاہد خاقان عباسی, ایک احسن اقبال اور ایک خواجہ آصف کی. آپ وہ پڑھیں ڈیٹیلڈ ججمنٹس, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا. باٹم لائن یہ ہے کہ نیب نے اپنی حدود کو ایکسیڈ کیا. اب ہم اس پر ریاکٹ بھی نہ کریں. آپ دوبارہ اسے وہاں کیوں لے کر جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, یا یہ جو کرپشن کا ایون نیریٹو ہے, اس میں بھی آپ پھر شخصیات کو اور صد احترام پھر اداروں کے سربراہان کو انکلوڈ کر رہے ہیں بائی کالنگ them selectors, by giving them names. دیکھیں اگر ہمیں اعتراض ہے, مثال کے طور پر ایک جلسے میں مریم نواز نے ذکر کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کیسے چلایا جاتا ہے. ہم نے کوئی ارجنٹینا کے بارے میں تو نہیں شکایت کی تھی, ہم نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے بارے میں شکایت کی تھی کہ کون ان کے ڈوریاں کھینچتا ہے بیٹھ کے, کون ایجنڈا سیٹ کرتا ہے. تو آپ تحقیقات کر کے ہمیں کہہ دیں کہ یہ غلط کہہ رہی ہیں. بھائی آپ سننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے بولا کیوں ہے؟ بھائی آپ ہمیں ڈینائی کر دیں نا, آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں انوالو ہیں. اگر ہم آپ نے ڈرائنگ روم کی بات کی تھی نا منیب, آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں یہاں. لیکن ظاہر سی بات ہے, ہم بالکل احترام کرتے ہیں, ہر انسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں, خاص طور پر پاکستان کی فوج کا احترام کرتے ہیں, ان کی سیکریفائسز کا احترام کرتے ہیں, ان کے جوانوں کا. ابھی میں ایک چیز صرف کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ یہ میٹر آف اوپینین کیوں ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیکریفائسز کی, ابھی شہریار افریدی نے کہا تھا, لیکن ان کے لیڈر تو کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ نہیں تھا, شہید تھا. تو پھر پاکستان کی فوج کس سے جنگ لڑ رہی تھی؟ 70,000 قربانیاں ہم نے کس سے لڑتے ہوئے دی؟ وہ سلپ آف ٹنگ ہے. اس کو القاعدہ کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے ٹرین کیا تھا نیو یارک میں بیٹھ کے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. انفارچونیٹلی بٹ نہیں کہتے کہ بھائی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. زبیر صاحب وہ کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہوا ہے دونوں دفعہ. ایک دفعہ سلپ آف ٹنگ اگر ہوا ہے تو پھر وضاحت اس کی فواد چودھری سے نہیں آنی چاہیے, پرائم منسٹر آفس سے آنی چاہیے. اینڈ واٹ اباؤٹ شاہ محمود قریشی, انہوں نے وضاحت کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہے. اور عمران خان تو ڈیٹیل میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم غلط جنگ لڑ رہے تھے, ڈیٹیل میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم غلط, شاہ محمود قریشی صاحب نے تو خیر نہیں کی, تو لڑ کس کے خلاف رہے تھے.
he did not answer that particular question. ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا. بٹ ایک منٹ میں ذرا افریدی صاحب ڈیبیٹ کرنے میں کیا عرض ہے سر؟ انکلوسیو معاشرہ ہے, ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے. آپ لوگ ڈیبیٹ کو اس زمرے میں کیوں لے جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھیے اداروں پر الزام لگا رہے ہیں اور اداروں کی تصدیق کر رہے ہیں خدا نخواستہ. منیب آپ بہت پیارے اور بہت ہی معصوم بھائی بھی اور معصومانہ سوال بھی کر رہے ہیں. 2/3 میجورٹی 2 دفعہ ملی پی ایم ایل این کو, 4 اور 3 دفعہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومت رہی, 7 ٹائمز. انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوئے, جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئے. کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے پاکستان کے اندر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے آرمڈ فورسز کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوں, آپ حلف لیتے ہیں کہ نیشنل سیکرٹس کسی لیول پر آپ ملک کے اندر اور باہر نہیں شیئر, کیا وہ ٹریزن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کانوکٹ ہوئے سپریم کورٹ سے, عمران خان یا میں نے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, ان کو وہ جب چلے گئے اسٹامپ پیپر 50 روپے پہ, گارنٹر ان کا بھائی تھا. وہاں بیٹھ کے جو بیانیاں وہ دے رہے ہیں, ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسرا سوال موسٹ امپورٹنٹ, یہ ابھی انہوں نے کہا کہ 3 ججمنٹس آئیں. تو میں جب انٹیریئر منسٹر تھا تو ایف آئی اے کے بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ آپ ذرا کائنڈلی وزٹ کریں. میں جب گیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس اپنی لیگل ٹیم کے لیے پیز نہیں ہے, میرے پاس لائبریری نہیں ہے, میں اتنے بڑے پروفیشنل کالر کرائمز کو ماسٹر کیے ہیں, ان کے خلاف جب میں عدالتوں میں جاتا ہوں وہ اچھے لا فرمز کے ہائیلی پروفیشنل اور جت پیسہ بہاتے ہیں ان کو وہ اپنا لیگل ٹیم بنا لیتے ہیں. ہم آج سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر نیب ریفارمز کرانے ہوں یا اوور آل جوڈیشل سسٹم کے اندر جو لیکوناز ہیں تو پارلیمان ہی اس کا حل نکالے گی نا. تو چاہے وہ بی آر ٹی ہے, چاہے وہ نیب ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, تو ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ آئیں, ابھی میرے پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے. نیب کی استعداد اگر آپ نے بڑھانی ہے یا نیب کی پروسیکیوشن بہتر کرنی ہے تو اس میں یہ آپ کو نہیں روک سکتے. آپ نے اگر لیگل ٹیم بہتر کرنی ہے, نیب کی پروسیکیوشن بہتر کرنی ہے تو اس میں یہ آپ کو نہیں روک سکتے. میرے پیارے بھائی, جب جوائنٹ ریزولوشن کشمیر کی بات آئے, جب فیٹف کی بات آئے, ان کے ڈیمانڈز کچھ اور ہوتے ہیں. خدا کے لیے آج ایک چیز پہ تو ایگری کر لیں کہ واقعی اگر ہم پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو واقعی ویلیو کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن سٹرینتھن ہوگا تو پاکستان سٹرینتھن ہوگا. تو آئیں پارلیمان میں لیجسلیشن کریں. یہ جو جوڈیشل ریفارمز کے, چاہے وہ کوئی بھی کسی چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی ایسی پرسپشن یا اوپینین نہیں آئے گا. کوئی بھی پاکستان کو کسی لیول پر. ان کا آرگومنٹ افریدی صاحب بڑا سیدھا سا ہے. وہ کہتے ہیں جی ملک میں انتخابات صاف شفاف نہیں ہوتے. ملک کے پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں انتخابات آئین قانون کے مطابق نہیں ہوتے, بیرونی انٹرونشن ہوتی ہے, انفلوئنس ہوتے ہیں الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروا دیں. ان کا بیانیہ یہ ہے. اچھا, میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے پرائم منسٹر نے 2013 میں جو 4 حلقوں کی بات کی, زرداری صاحب نے آروس کا الیکشن کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن کو ریجیکٹ کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ٹی او آرز بننے تھے الیکٹورل ریفارمز کے لیے, وہ کسی وجہ سے نہیں بن سکے, آج بازی کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے پرائم منسٹر نے ہاتھ کھول کے ان کو ویلکم کیا کہ آپ آئیں, ای وی ایم پہ نہیں تو کوئی سلوشن ہی دے دیں. تو آج اس کا حل پارلیمان میں نکلنا چاہیے. جتنے مرضی قانون بنا لیں, جب تک سب یہ نہیں کہیں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق, اور جتنا مرضی قانون بنا لیں. سب کو بلا رہے ہیں. ہندوستان میں کروڑوں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ای وی ایم کی پرفارمنس دیکھ لیں. چلیں ای وی ایم کو چھوڑ دیں. بدقسمت بات یہ ہے افریدی بھائی کہ وہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ٹاپل نہیں ہوئی, وہاں پر 3-4 مارشل لا نہیں لگے. دے ہیو اے ڈیفرنٹ ہسٹری. میری بات سنیں, اگر آج آپ گلوریس ایوولوشن آف انگلینڈ 1688, اگر آپ اسی طرح فرینچ ریولوشن, امریکن وار آف انڈیپینڈنس, وہ میگنا کارٹا کب آیا تھا وہ دیکھ لینا. وہ they are the ancient democracy, we can't compare them with us. But we can learn from them. Exactly, but we are not. That's what they are saying. We are not learning. دیکھیں میری بات, if we are not learning, this is the time my prime minister has given them an open offer. Fine, okay. اگر وہ ابھی اس کو ویلیو نہیں کر رہے تو کس کا نقصان ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں زبیر صاحب ویلیو نہیں کر رہے. زبیر صاحب کی دہائی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا,
وہ ذرا ٹھیک طریقے سے ہو. وڑائد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, مصلحت پسند نہیں رہی بائی دی وے مسلم لیگ نون, یہ کہنا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا. ذرا بریک کے بعد اس پہ وضاحت لیتے ہیں. زبیر صاحب تو دیں گے لیکن صاحب نے کہا وہ بھی بتائیں کہ ہمیں سے زیادہ تگڑے ہیں سسٹم کو کنٹرول. چلے ذرا بالکل وہ انہوں نے ریکارڈ پہ کہا, انہوں نے معافی بھی بائی دی وے مانگی ہے. میں نے ان سے یہاں جس نشست پر آپ بیٹھے ہیں اسی پہ بیٹھ کے میں نے کہا تمام الیکشن میں جن کے آپ بینیفیشری ہیں دھاندلی کے, معافی مانگنے, انہوں نے معافی مانگی اس پروگرام میں بھی کہ ہم تمام الیکشنز کی معافی مانگتے ہیں. شاید اور کیا گارنٹی ہے کہ فیوچر میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے؟ وہ آپ سے بھی یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کچھ نہ کریں. اسی لیے تو ہم نے ان کو ویلکم